ایک ایسی سلطنت جو دنیا نے کبھی نہ دیکھی۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے، مگر صرف ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جن، ہوا اور پرندوں پر بھی تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی قدرت عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ قدرت فخر کے لیے نہیں تھی، یہ امتحان تھی۔ اور اسی امتحان کے دوران جنوں کی بغاوت نے ایک عظیم واقعہ کو جنم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ بچپن سے ہی اللہ نے انہیں دانش، حکمت اور فیصلے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے، اللہ انہیں صحیح راستہ دکھا دیتا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، مگر ان کی بادشاہت ظلم پر نہیں، انصاف اور اطاعت پر قائم تھی۔ وہ دعا جو تاریخ بدل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی دعا مانگی جو آج بھی قرآن میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا طاقت کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھی، اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ جن، ہوا اور پرندے، سب حکم میں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر اختیار دیا، پرندوں کی زبان سمجھنے کی قدرت دی، جنوں کو ان کے حکم کا پابند بنا دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ چلتے تو پرندے اوپر سے سایہ کرتے تاکہ دھوپ تک نہ لگے۔ ہوا انہیں چند گھنٹوں میں مہینوں کا سفر کرا دیتی، اور جن وہ سخت ترین کام بغیر شکایت کے کرتے۔ جنوں کی ذمہ داریاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن عظیم محل بناتے، مساجد اور قلعے تعمیر کرتے، سمندر کی گہرائیوں سے موتی اور قیمتی پتھر نکالتے، مشکل اور خطرناک کام۔ مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی پیدائش پر غرور کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ انسان مٹی سے، پھر ہم کیوں حکم مانے؟ یہیں سے فتنے کا بیج پڑا، چھپی ہوئی نفرت۔ شروع میں جنوں نے کھلی بغاوت نہیں کی، وہ چھپ کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، جادو اور وہمی چیزیں پھیلانے لگے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے لگے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام ان چیزوں کا علم دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام تھا، سب سے بڑا الزام۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سرکش جنوں نے اپنی کتابیں، جادو کے نسخے اور غلط علم لوگوں کے درمیان پھیلا دیا اور کہا، یہ سب سلیمان علیہ السلام کا علم تھا۔ قرآن نے اس جھوٹ کو واضح طور پر رد کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاک زندگی۔ قرآن واضح کہتا ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر جنوں نے کیا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی جادو یا غلط علم سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی زندگی صرف اللہ کی اطاعت اور انصاف کا نمونہ تھی۔ پارٹ 1 کا خاص پیغام۔ اس پہلے حصہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہر قدرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جن بھی اللہ کے بندے ہیں۔ نبی کی سلطنت ظلم نہیں کرتی، بغاوت ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگلے حصہ میں جنوں کی بغاوت کھلی جنگ میں بدلنے والی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، جب جنوں نے کھلی بغاوت کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور وہ کون سی سزا تھی جس نے جنوں کو ہلا کر رکھ دیا؟